अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट इमरान डोगर। दोस्तों, पंजाब में इस वक्त ट्रांसपोर्टर की तरफ से हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से इकॉनमी का सारा पहिया जाम होके रह गया है। आपको भी ही और मुझे भी मालूम होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो दुकानें हैं, जो वेयर हाउस हैं, वो खाली होने की तरफ गामजन हैं और उनका जो इम्पेक्ट है वो कीमतों पे पड़ना शुरू हो गया। जो चीज़ आप लेने जाते हैं बाज़ार से, उसकी कीमत डबल होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से दोस्तों इकॉनमी के ऊपर तो फ़र्क पड़ रहा है, अब आम आवाम के ऊपर ये आना शुरू हो गया इसका इम्पेक्ट। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूँ कि ये हड़ताल हुई क्यों। हड़ताल हुई है कि जो पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने पंजाब में एक बेजा चालान और एफआईआर, उसके साथ एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून नाफज किया, वो पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 है। दोस्तों, मैं पहले इस बात पे आना चाहता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट कब और क्यों जारी करती हैं, क्योंकि हम कानूनी बंदे हैं, तो उस तरफ से भी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ऑर्डिनेंस इमरजेंसी की सूरत में, कोई इमरजेंसी हो गवर्नमेंट को और सेशन जो है पार्लियामेंट का या असम्बली का वो ना बुलाया जा सकता हो, तो ऑर्डिनेंस की शक्ल में वो कानून 3 माह के लिए, 6 माह के लिए इम्पोज कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ पंजाब में इतना बड़ा आप क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, इतना अच्छा आपकी तरफ से तो अच्छा कानून बना के, तो आपने असम्बली में क्यों नहीं भेजा? असम्बली में इस वजह से नहीं भेजा क्योंकि कोई अच्छा कानून ना बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को फ़ायदे भी होने हैं इस हड़ताल से, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। दोस्तों, वो जब असम्बली में कोई भी कानून बनाने के लिए भेजा जाता है तो उसमें मुख्तलिफ़ कमेटीज़ होती हैं, उन पर डिबेट होती है और उसके बाद वो कानून नाफज किया जाता है या बनता है, तो उसका फ़ायदा भी आवाम को किसी न किसी हद तक होता है। दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस एक हुक्म होता है जिसको मनोअन गवर्नमेंट ने इम्पोज कर देना होता है, उसका फ़ायदा हो या नुकसान हो। अब आ जाते हैं इस हड़ताल के फ़ायदे और नुकसान पे। इस वक्त करोड़ों रुपए का नुकसान अरबों रुपए तक पहुंच चुका है। हमारा जो मेन सेक्टर ज़राअत है, जिसका हम खुद कहते हैं कि अगर ज़राअत चल पड़ेगी तो पाकिस्तान का निज़ाम चल पड़ेगा, क्योंकि हम रॉ मटेरियल ही बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और उसी के ऊपर ही हमारी ज़्यादातर इकॉनमी ठहरी हुई है। तो हमारी ज़राअत का जो आलू इस वक्त फसल आई हुई है, तो उसको एक तो रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं जहाँ से वो एक्सपोर्ट होना था, क्योंकि ये एक सब्ज़ी है। और दूसरी तरफ ये जो टीका ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक, जिनकी गवर्नमेंट की एक कानून की वजह से, हड़ताल की वजह से ये भी लग चुका है। और ज़मींदारा पहले ही 2, 3, 4 फसलों से ही ज़मींदार जो किसान है गरीब, वो पिस चुका है। अब उसकी कमर जो आखिरी सांसें हैं, जो कि इस गवर्नमेंट का एक मोटिव नज़र आता है कि इनका फोकस है कि तमाम के तमाम पैसे हमने ज़राअत से ही निकालने हैं, सब्जियां हों, हर चीज़ इन्होंने बंद करके रखी हुई हैं। जब आप देखें कि गंदम का एक बहुत बड़ा ये केस है, ये केस स्टडी है कि आप देखें कि गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती लोगों से, गरीबों से मार धाड़ करके 2000 को गंदम खरीदी और अब 4000 के ऊपर बेच रही है। गवर्नमेंट ही कारोबार करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, और अब आलू आ गए हैं तो उसका भी अल्लाह हाफ़िज़ है, क्योंकि वो तैयार फसल है और बार्डर्स हर तरह से बंद करके, साथ में ट्रांसपोर्टर भी बंद करके बैठे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स इस नेज पे क्यों आए, उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक तरफ तो बेजा जुर्माने किए जाते हैं, बेजा एफआईआर की जा रही, गाड़ियाँ बंद की जाए, जो गाड़ीज़ हैं वो सारी बंद कर देते हैं। और कई केसेस में तो ऐसा आया है कि जो माल बरदार गाड़ियाँ, उनको पुलिस वाले या हमारे अदारे लूट रहे हैं और उनसे बेजा जुर्माने तो कर रहे हैं, साथ में रिश्वत और दूसरे भी काम कर रहे हैं। इन्होंने एक कानून उसमें ऐड किया है कि वो ये है कि अगर एक्सीडेंट में अगर किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो दैयत के एक कानून लेके आए हैं, जो कि इस्लामी लॉ से हम लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ा एक ट्रेंड है कि गवर्नमेंट जब चाहती है तो मुख्तलिफ इस्लाम को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जब चाहते हैं तो इस्लाम को पीछे कर देते हैं।
تو اسلامی لاء سے ایک لاء لیا ہے کہ دیت کا ایک قانون ہے کمپلسیٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو بڑھا کے 97 لاکھ تک لے گئے، جو کہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ یہ عملی طور پہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا روزمرہ کا یہ کام ہے۔ تو اگر ایک گاڑی ہی ایک ٹرانسپورٹر کا کاروبار ہی 10-20 لاکھ کے اوپر ہی ٹکا ہوا ہے تو اتنی بڑی دیت کیسے پے کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف گورنمنٹ کا اگر کسی سے بات کریں تو پہلے تو اس قانون کی کوئی سرپرستی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ نظیریں جو مثال پیش کرتے ہیں وہ دبئی کی، امریکہ کی، بڑے بڑے ممالک کی کرتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ جناب وہاں کا پر کیپٹل انکم، وہاں کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ان کے پاس گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے ٹرکس، ان کی گاڑیاں کیسی ہیں، تو دوسری طرف پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ان کی سڑکیں دیکھیں، ان کی سڑکیں دیکھیں، یہاں کے کاروباری بیچارے کس طرح سے اپنی نظام چلا رہے ہیں، اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دوستو اگر گورنمنٹ ایسے ہی آرڈیننس پہ چلنا شروع ہو جائیں تو ایسے ہی قوانین اور نظام سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ پرلونگ ہوتی ہے یہ ہڑتال، آپ دیکھیں را مٹیریل جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بھی بیٹھ چکی ہے اور اس کو اب را مٹیریل ہی نہیں ملے گا تو وہ کیسے چلے گی؟ اس کا امپیکٹ اسپیشلی جو روزمرہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب را مٹیریل فیکٹریوں میں نہیں پہنچے گا تو ہزاروں لوگ جو کہ بے روزگار ہونے کے در پہ ہیں، کئیوں کو چھٹیاں ہو چکی ہیں، کئی فیکٹریز کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے وہ چلا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ لیکن ایک بات اس میں کہ یہ کیوں اتنی پرلونگ کیوں ہو رہی ہے، اس میں ایک سیکٹر کو منافع کے طرف لے کے جانے کے لیے یہ سارا تام جھام ہو رہا ہے، وہ ہے ذخیرہ اندوز۔ ذخیرہ اندوزی میں وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کون ذخیرہ اندوز کر سکتا ہے، اتنا سرمایہ دار بندہ کون ہے؟ تو سرمایہ دار اس وقت حکمران ہی ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ تو نہیں ہو سکتے۔ تو سرمایہ داروں نے ایک چیز سٹاک کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہڑتالیں کرواتے ہیں اور ڈبل ٹرپل ریٹس کے اوپر بلیک یہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں، اور جو خریدار ہے وہ مجبور ہیں خریدنے کے لیے کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ان کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کا حل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل اس وقت ایک طرف گورنمنٹ ہوتی ہے جو امپوز اور اپنا جو قانون ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہوتی ہے جو کہ اس کے جو لیکس ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے، اس کے لیے کچھ شور مچاتی ہے۔ لیکن پاکستانی یا پنجاب کی عوام کی بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ تو انہیں اس عوام کو اپنا سمجھتی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید انہوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا یا ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہماری وجہ سے یا اس بولنے کی وجہ سے یا کوئی ان کے ایشوز کو حل کروانے کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں ملنا، ہمیں تو کسی اور کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو دونوں ہی ایک ہی در پہ ہیں کہ عوام کے خلاف چلنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو اپوزیشن کا کردار اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو ایک بھی نیشنل ٹیلی ویژن پہ یا کسی پروگرام پہ یا کسی اسمبلی میں کسی ایک بھی رہنما نے بات نہیں کر رہے کہ ہمارا عوام کا کیا حال ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی جواب طلبی کسی فورم پہ نہیں کی جا رہی۔ ان کے پاس ایک ہی کیس ہے، وہ اسے لڑتے رہتے ہیں، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور دوسری طرف گورنمنٹ ہے جو کہ آرڈیننس کا سہارے لے کے اور عوام کے اوپر بے جا قوانین جو امپوز کر رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ اگر تھوڑا سا اس قانون کو ریویو کرے تو معاملات بہتر اور بہترین سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ قوانین تو وہ ہوتے ہیں جو عام عوام کے لیے فائدے مند بھی ہوں اور عوام ان کو ایکسیپٹ بھی کرے، تاکہ اس کے امپوز کرنے میں زیادہ مشکلات پیش نہ ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہیلمٹ بہت ضروری ہے اور یہ بہتر بھی ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ صبح ہیلمٹ تو پہنتے ہیں، ساتھ میں جو ابھی ریسنٹلی ہم نے جو اس میں ریویو دیکھا گورنمنٹ کا وہ تھا لائسنس کا۔ لائسنس ہم نے دیکھا کہ جو اڈلٹ ہیں اس سے کم بچے ہمارے اسکولوں میں جانے کے لیے، تو گورنمنٹ نے ان کے پاس لائسنس، ایک تو لائسنس نہیں تھے، تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر ریویو لیا
اور ایک تو چھوٹے جو کہ اس کی جو لائسنس کی عمر ہے اس کو کم کیا، اور ساتھ میں ان کے لیے ریلیف بھی دیا وقتی طور پہ۔ اسی طرح سے اس سیکٹر کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے جو ایک خون کی طرح، جیسے جسم میں ایک خون دوڑتا ہے اور ہوا چلتی ہے تو سانس اور سسٹم ہے، اسی طرح سے ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے، جو یہ ایک اکانومی اور ایک ملک کے لیے خون کا درجہ رکھتا ہے، اگر یہ ہی روک دیا جائے تو ایک ٹائم کے بعد اس ملک کا کیا حال ہوگا، اور وہ بھی اس ملک میں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جس کے روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کو میٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس میں ایسے سوالات، ایسے قوانین اور ایسی ہر گرمی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سود مند ہوگی۔ اب اس کا حل کیا ہے دوستو؟ آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے ایک گورنمنٹ اور اپوزیشن، یہ دونوں ہی عوام کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن بن نہیں رہا، کیونکہ وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے گورنمنٹ عوام کے ایشو پہ، تو ہم سب کو بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا اپنے جس طرح سے ہو سکتا ہے تو اس پہ بات کرنا شروع کریں تاکہ یہ معاملہ جلد سے جلد حل کی طرف جائے اور یہ گورنمنٹ آرڈیننس چھوڑے، قوانین کی طرف جائے، جس پہ اسمبلی کے جو بھی نمائندے بیٹھے اس کے اوپر بات تو کریں کم سے کم، تاکہ ایک بہترین جو قوانین ہیں وہ بنے اور اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچے، اور یہ جلد سے جلد ہڑتال کو بند کروانے کی طرف جو نظام ہے وہ چلے۔ والسلام۔